بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالکریم AKDigital نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اگر اب تک آپ نے ہمارا AKDigital نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا، جن حضرات نے خواتین و حضرات نے، وہ اس کو برائے کرم بیل آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ بآسانی مل سکیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ میں اس کے علاوہ ان تمام خواتین و حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری گزارشات پہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور شیئر کیا، ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ پہ، عوامی مسائل پہ ویڈیوز کرتے ہیں تاکہ عوامی مسائل حکمرانوں تک اور متعلقہ حکام تک پہنچے، اور مسائل جو ہے زیادہ سے زیادہ جو حل ہوں۔ ہمارا کسی سے کوئی عداوت، کوئی عناد، کوئی مخالفت نہیں ہے، صرف جو تنقید ہے وہ برائے اصلاح ہے، اس پہ کام ہوتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ پہلے بھی کئی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ پبلک فرداً کوئی شخص جو ہے یا اشخاص جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے، تو اسی طرح ہمیں وہ درخواست کرتے ہیں یا ہم تک مسائل خود پہنچتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، خود آبزرو کرتے ہیں، تو اس پہ پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس پہ ویڈیو بنائیں تاکہ متعلقہ حکام اور حکمران اس چیز کو دیکھیں اور اس پہ جو ہے آگے پبلک کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ ناظرین، ہم ایک دو ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں ای چالان پر، وہ اس کو ہم نے سراہا بھی، پبلک کو آگاہ بھی کیا، تنبیہ بھی کی کہ جی آپ اس پہ دیکھیں، اس پہ غور کریں، ساری باتیں گو کہ وہ ای چالان کا سسٹم جو ہے ایک طرف اگر ٹھیک ہے تو دوسری طرف پبلک کے لیے ایک عذاب بھی بنا ہوا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ حکومت سندھ سے اور خاص طور سے ٹریفک پولیس یا DIG کراچی سے یہ ہوئی کہ سب سے پہلے آپ کو انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ ای چالان کے سلسلے میں، ٹریفک کے سلسلے میں سب سے بڑا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کراچی کے روڈ جو ہیں بالکل آپ ٹھیک کرتے، اس کے بعد آپ ٹریفک سگنل جو ہے تمام A to Z سب کو ٹھیک کرتے، اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ ٹھیک کرتے، پھر آپ یہ کرتے۔ اور جو اچھا یہ چیزیں جن ممالک میں ہیں، جن یورپین کنٹریز میں ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، تو انہوں نے پبلک کی سہولت کی ساری چیزیں دی ہیں۔ وہاں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے، انڈر گراؤنڈ ٹرینس بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہاں آپ کے روڈوں کی حالت خراب ہے، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں، سگنل سب ٹوٹے پھوٹے ہیں، بند ہیں، نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ اٹھا کے جو ہے وہ پبلک پہ ایک بم مار دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ایسے بے ہنگم قسم کے ایسے غیر منصفانہ جو ہے جرمانے اور اس پہ جو لگا دیے ہیں کہ جی اگر سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو 10,000 جرمانہ، اور رانگ سائڈ پہ اتنا، اور فلاں اتنا۔ سب سے پہلے آپ اپنا جو نیچے کا انفراسٹرکچر ہے وہ چیز ٹھیک کرتے، روڈ ٹھیک کرتے، ساری چیزیں ٹھیک کرتے، اس کے بعد آپ کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی وہ ایک سگنل، اسمارٹ سگنل انہوں نے PIDC چوک پہ ٹرائل کے طور پہ لگایا ہے کہ اگر اس کا دورانیہ اتنا ہوگا، اگر جہاں دیکھیں گے کہ جس لائن میں ٹریفک زیادہ ہے تو اس کا دورانیہ 50 سیکنڈ تک ہوگا، جو روڈ خالی ہے تو اس پہ سگنل فوری بند ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جی ہے کراچی میں تقریباً 400 ٹریفک سگنل جو ہے ان کی تنصیب کی جائے گی، مگر یہ چیزیں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ ابھی بہت سارے سگنل پہ ٹریفک، اب سے لوگ تذبذب کا شکار ہیں کہ یار یہ سگنل بند ہے یا ٹریفک کانسٹیبل بھی کوئی نہیں ہے، ہم روڈ کراس کریں یا نہ کریں، کیا کریں؟ ایک تو لوگ یہاں پریشان ہیں۔ اچھا اب جو ہے ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جناب اب انہوں نے ڈرون کیمراز کے ذریعے اس ای چالان کے اس سسٹم سے اس کو جوڑ دیا ہے کہ ہم ڈرون زیب النساء اسٹریٹ اور صدر اور مختلف علاقوں میں ڈرون کیمریز جو ہیں وہ جائیں گے اور ڈبل پارکنگ پہ جو یا یہ کہ رانگ سائڈ آنے والوں پہ چالان کریں گے، اور پھر ان پہ چالان ہو جائے گا، اتنے ہزار کا نہیں ہوگا تو وہ 14 دن کے اندر نہیں بھریں گے، 14 دن کے اندر پیمنٹ کر دی تو پھر یہ کہ اس کو 50% ان کے ساتھ رعایت ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگا تو ڈبل ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کو اویئرنیس کرنی چاہیے تھی، ٹی وی پہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے آپ کو ٹی وی پروگرامس وغیرہ پہ جو ہے یہ بتانا چاہیے تھا، اور خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں نہ صرف بلکہ جو مدرسے بھی ہیں، جو مدرسے ہیں، مدارس ہیں، مدارس میں بھی جو ہے وہ انسان کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے بھائیوں
بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی آپ یہ بتائیں. ظاہر ہے وہ بھی باہر نکلتے ہیں، ان کے پاس بھی بائکس اگر ہیں یا موٹر سائیکل ہیں، یا ان کو بھی بتائیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ سیمینار ہوتے ہیں یا اسکولوں میں سب کچھ ہوتا ہے، مدارس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں. جو ہماری شریعت کے مطابق جو دینی تعلیمات دی جاتی ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ الگ رکھا گیا ہے. ان مدارس پہ بھی ہم ایک الگ پروگرام کریں گے. ہم نے تو وہاں کے امتحان کا سسٹم دیکھ کے ہم تو حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنا اچھا سسٹم ہے وہاں پہ. اس پہ ہم ایک پروگرام آنے والے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں کہ مدارس کے بچوں کو بھی جو ہے ان کو بھی اویئرنیس دیں. وہاں بھی ڈی آئی جی ٹریفک یا ان کے جو نیچے سب آرڈینیٹ آفیسرس ہیں، ٹریفک پولیس آفیسرس ہیں، مدارس میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو. وہاں جا کے مین چیز جو ہمارا جو آگے ملک کو چلانے والی جو نسل ہے، نئی نسل ہے، ان کو جا کے آپ بتائیں کہ جب بیٹا دیکھیں یہ ٹریفک کے یہ قوانین ہیں، اگر آپ 18 سال سے کم ہے، آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا، تو آپ یہ کوئی گاڑی نہیں چلا سکتے. جب آپ یہ ہو جائیں، جب شناختی کارڈ بن جائے، اس کے بعد لرننگ لائسنس بنوائیں، ڈرائیونگ لائسنس بنائیں. یہ سہولیات ہیں. اور وہاں اگر جہاں یونیورسٹیز وغیرہ میں بچے بڑے ہو گئے 18 سال یا اس سے زیادہ، ان کے وہاں جا کے ان کو یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز میں وہاں جا کے سہولت دیں کہ بھائی ان کے اسکول 2-4 اسکول قریب ہوں یا یونیورسٹیز، وہاں جا کے آپ ان کو ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کی جو ہے سہولیات فراہم کریں. وہاں اپنی وینس وغیرہ بھیجیں تاکہ بچوں کو وہاں سے اویئرنیس دیں کہ آپ کو ہیلمٹ پہننا چاہیے، آپ کو لائسنس بنانا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں چاہیے، تاکہ یہ وہ بچے جا کے اپنے گھروں میں بتائیں اور آگے جا کے پھر ان چیزوں پہ عمل درآمد. آپ نے ڈائریکٹ ایک بم مار دیا جی ہم بس اکتوبر سے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب آپ نے کر دیا. پہلے ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے معاملات ٹھیک کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر جا کے. اب یہ نہیں جیسے اب ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور آپ نے اس کو گرے اسٹرکچر کھڑا کر دیا اور آ کے لوگ اس میں رہنا شروع کر دیں. جہاں اس کو جب بلڈنگ بنتی ہے اس کے بعد اس پہ کلر ہوتا ہے، فنیشنگ ہوتی ہے، مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے سارے جو معاملات دیگر چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ چابی دیتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے بک کرایا ہوتا ہے یا الاٹ کیا ہوتا ہے، پھر آ کے وہ رہتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے پہلے ہی چالان اکتوبر میں شروع کر دیا، اس کے بعد آپ ڈرون کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سگنل آپ کے ٹھیک نہیں ہے، روڈ آپ کے ٹھیک نہیں ہے. اچھا لوگوں کو پہلے خوشحال بنائیں. جن ممالک میں آپ کہتے ہیں نا بیرون ملک میں یہ ہے، وہاں تو یہی پاکستانی جا کے رک جاتے ہیں، وہاں تو عمل درآمد کرتے ہیں، یہی پاکستانی وہاں بھائی وہاں اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ہر چیز کمپلیٹ ہے. وہاں روڈ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہاں سگنل ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہاں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جیسے یہاں سگنل سے آپ کے ٹریفک کے کانسٹیبل آفیسر سب غائب ہو گئے، ان سے مشینیں آپ نے لے لی، اب وہ غائب ہو گئے. وہ 6-7 ہزار 8-10 ہزار ڈیلی جو وہ رشوت کماتے تھے یا پھر وہ ان مشینوں کے ذریعے جو چالان کرتے تھے اس چکر میں کہ جی وہ ہمیں کمیشن ملے گا. 2-4 ادھر ٹریفک وہاں جو ہے جام ہے، یہ ادھر کھڑے ہوئے چالان کر رہے ہیں، اگر ہمارا کمیشن ملے گا. کمیشن الگ لیتے تھے اور رشوت الگ لیتے تھے، شام کو لے کے جاتے تھے. اب انہوں نے اچانک ان کی یہ چیز بند ہو گئی. وہ ٹھیک ہے، وہ بند ہو گئی، رشوت بند ہونی چاہیے. مگر اب یہ ہے کہ وہ بھی پریشان ہیں، سوچتے ہیں یار ہم کیا کریں، اب گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہوں گے. بیوی بچے کہتے ہیں کہ جی آپ تو ڈیلی 8-10 ہزار روپے لاتے تھے، فروٹ بھی مفت لاتے تھے، اور اب کیا کریں، ہم کہاں جائیں. تو ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں وہ اگر ان کو وہ حرام کماتے تھے تو اب یہ ہے کہ ان کو آپ جتنا یہ لوگوں پہ جو ظلم ڈھایا ہوا ہے آپ نے ای چالان کے چکر میں، تو اس میں ان کا کچھ سلسلہ ایسا رکھیں کہ ان کی اگر تنخواہ فرض کریں 50 ہزار ہے تو ان کو 10-15 ہزار اوپر سے ویسے دے دیں، 20 ہزار دے دیں، گریڈ وائز دے دیں کہ سپاہی کو جو ہے وہ 15 ہزار دے دیں، اے ایس آئی کو 20 دے دیں، اس کے اوپر 25-30، تاکہ ان کا وہ جو ایک بجٹ آؤٹ ہوا ہے، گو کہ وہ رشوت کی وجہ سے انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے اپنا بجٹ بڑھا دیا، تو ان کو بھی کمپنسیٹ کرے. ظاہر ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ پولیس والوں کے خلاف ہے. ہم پولیس والے ہوں یا گورنمنٹ سرونٹ ہو یا کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ہم اس کے کام کے خلاف ہیں، اس کی شخصیت کے خلاف نہیں ہوگا. شخصیت اور شکل صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری گزارش ہے. ڈی آئی جی ٹریفک بہت ہی ماشاءاللہ اسمارٹ شخصیت ہیں، بہت تیز سے آگے جا رہے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. مگر ہر ملک کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہاں کی لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ وزن اتنا ڈالیں نا. اب ایک شخص بیچارہ ہے، اس کی آمدنی 25 ہزار روپے مہینے ہے، آپ اس پہ 10 ہزار جرمانہ ٹھوک دیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ یہاں ڈالرس میں تو نہیں ہو رہا. پھر آپ نے غیر منصفانہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور بہت سارے سلسلے کیے ہوئے ہیں، کہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے، کہیں یہ مہنگائی کو، یعنی لوگ ویسے ہی تباہ حال ہیں، آپ اوپر سے ان کو. اور اچھا یہ سلسلہ اب آپ کہتے ہیں جی وہ تو پولیس والوں کو بھی چالان ہو رہے ہیں، گورنمنٹ آفیسرس کو بھی ہو رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ ہو رہے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ایک بندہ 25 ہزار 30 ہزار 35 ہزار کما رہا ہے، وہ کہاں جائے؟
اس کی موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی کئی جگہ بیچارے خیراتی اداروں سے ٹھیک کرواتے ہیں، موٹر سائیکل انجن سیز ہو جائے تو وہ وہاں سے کرواتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک نیا سلسلہ، اب ڈرون والا جو ایک اور بم مار رہے ہیں، ڈرون نہیں وہ بم ہے وہاں پہ۔ اچھا اب سوال ہی پتا، آپ کہتے ہیں جی ڈبل پارکنگ، اب مجھے بتائیے پارکنگ پلازا پوری کراچی میں آپ نے ایک بنایا ہوا ہے، وہ لائنز ایریا میں پریڈی اسٹریٹ پہ، وہ کروڑوں روپے اس پہ اربوں روپے خرچ کیے، وہ بالکل جو ہے وہ غیر فعال ہے۔ اب وہاں پہ آپ بنائے ایک بندہ، یعنی کہ یہاں تو 2 قدم کوئی پیدل نہیں چل سکتا۔ پہلے آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ سلسلہ رکھا تھا کہ جو بلڈنگ بنے گی، ہائی رائز بلڈنگ بنے گی، وہ پارکنگ اس میں رکھیں گے۔ پھر انہوں نے انہی وہاں پہ مبینہ طور پہ وہاں کے آفیسرز نے وہی جو اپنے قوانین کی خود خلاف ورزی کی، اور انہی جو بھی پلازا بن رہا ہے، شاپنگ پلازا بن رہا ہے یا فلیٹس بن رہے ہیں، تو اس میں ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ فلیٹ بنا لیں یا دکانیں بنا لیں۔ تو ابھی بھی نئی بن رہی ہیں بلڈنگ، اپنے یہ اپنا جو پرانا پیراڈائز سنیما تھا اس کے سامنے ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے، بنس روڈ پہ ہائی رائز بلڈنگ، اچھا جو پرانا کیپری سنیما یا وہ پرنس سنیما تھا وہاں بن رہی ہے۔ آپ نے اس میں دیا ایسا سسٹم کہ قریب کے وہ تو یہ تھا نا کہ اس کے علاوہ بھی آپ جو نیچے دکانیں ہیں، آپ دکاندار جو ہے اس کے 3 4 سیل مین ہیں، ان کی 4 کاریں ان کی ہیں، 4 ان کے ورکر ہیں، اور ان کی بائک ہیں باہر، پھر جو ہے پبلک کی بائکس ہو گئی۔ اب بندہ کہاں اس سامنے والی دکان میں اس نے جانا ہے، اب وہ لائنز ایریا میں جا کے اپنی گاڑی کھڑی کر کے 2 3 کلومیٹر پیدل چل کے آئے گا، یا پھر اس نے اپنا جامع کلاتھ میں وہ شاپنگ کرنی ہے تو وہ کیا پارکنگ پلازا سے یہاں تک پیدل آئے گا کس طرح؟ ہاں پھر اگر آپ کوئی شٹل سروس چلا دیں پارکنگ پلازا پہ، وہ بندہ کتنی گاڑیاں کھڑی ہوں گی وہاں پہ؟ یہ تو سینکڑوں آپ کو پارکنگ پلازا چاہیے کراچی میں، اور آپ نے اوپر کے جی وہ ڈبل پارکنگ پہ ہم یہ کریں گے۔ اب آپ کی گاڑی اگر آ کے کھڑی ہوگی جو اس پہ جی ایس لکھا ہوگا یا ایس پی لکھا ہوگا سندھ پولیس، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، کیمرہ اس کا چلان کرے گا، تو اس آپ نے کون سے بھرنا ہے؟ آپ کے سب آرڈیننس سے اور امچے چمچوں نہیں بھرنے، عام آدمی نے تو خود بھرنے، آپ نے تو اس پہ اب کیمرہ جو ہے وہ گنگا اور بہرا ہے، اندھا نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے بس سن نہیں رہا۔ پہلے بندہ تو یہ ہوتا تھا نا اس پہ ریکویسٹ کر لی، یہ کر لی، گو کہ یہ نظام اچھا ہے، مگر پہلے آپ اپنا نظام نیچے کا نظام ٹھیک کریں۔ اب ڈبل پارکنگ ہے یا نو پارکنگ تو واقعی بہت غلط ہے، اس پہ تو آنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ تو کوئی معافی ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ جتنا بھی جرمانہ ہو ہم اس پہ اعتراض دیں۔ اچھا اب ایک چیز اور ہم سن رہے ہیں کہ جو بائک کے پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا، اور خواتین بیٹھی، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جی اگر خواتین بھی بیٹھی ہیں تو وہ بھی ہیلمٹ پہنیں گی۔ اب بتائیے خواتین بیچاری کیسے پہنیں گی؟ بچے اگر ان کے پاس ہیں کیسے وہ پہنیں گے؟ پہلے آپ پبلک ٹرانسپورٹ دیں، ہر روٹ پہ آپ بسز چلائیں، پبلک ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں پہلے کمپلیٹ کریں، آپس میں کوآرڈینیٹ کریں، وزیر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، روڈ ٹریفک پولیس ہو، پہلے آپ میں کوآرڈینیشن کریں۔ ایک بس ریڈ بس آپ نے چلائی ہے، کچھ روٹ پہ وہ چل رہی ہے، ایک جو ہے وہ پتہ نہیں قیامت تک بنے گی، یونیورسٹی روڈ پہ جب آپ چلا رہے ہیں ریڈ لائن، وہ کب کمپلیٹ ہوگی؟ پہلے یہ پبلک سروس دیں، ایچ اینڈ ایوری روڈ پہ، ہر جگہ پہ پبلک سروس ہو، سگنل ٹھیک ہوں، روڈ ٹھیک ہوں، اس کے بعد جا کے آپ یہ سارے بم مارے تو ٹھیک ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بھی جرمانوں کا بھی ریشو آپ ایسا رکھیں پبلک کی سکت کے مطابق۔ یہ خوشحال ممالک نہیں ہے، ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، یہ ترقی پذیر ملک ہے، اور ترقی پذیر ہی رکھیں گے آپ کو، یہ اشرافیہ کے لوگ، یہ حکمران، ان کو ترقی یافتہ اس کو بننے دیں گے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ابھی ہمارے علم میں آئی تو ہم نے کہا کہ ہم یہ جو ہے اس پہ ایک ویڈیو بنائیں، اور پبلک کی جو ہے وہ اپنا رائے بھی لیں کہ جی آپ کی کیا رائے ہے کہ جی یہ بات ٹھیک ہے۔ پہلے آپ سب چیزیں ٹھیک کریں، اور جرمانے بھی آپ اس حساب سے رکھیں۔ موٹر سائیکل والوں کے لیے منیمم جو ہے وہ 100 سے شروع کریں اور 1000 سے آگے نہ بڑھائیں، اور کار والوں میں 10 سے زیادہ نہ بڑھیں، اور بڑے جو ہیں یہ مافیا جو ہر دوسرے دن ایک معصوم کی جان جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اس میں واٹر ٹینکر ہے، آئل ٹینکر ہے، یہ ڈمپر مافیا ہے، ڈمپر مافیا کچھ تھما ہے، اور اب جو ہے وہ واٹر ٹینکر مافیا شروع ہو گیا، کیونکہ واٹر ٹینکر مافیا کی حکمران جو سرپرستی ہے وہ پولیس کر رہی ہے، اور حکمران کر رہے ہیں، متعلقہ ادارے کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ دندراتے پھرتے ہیں۔ ان پہ کریں، ان پہ 10 لاکھ بھی کریں گے تو پبلک خوش ہوگی، 50 لاکھ بھی کریں گے خوش ہوگی۔ یہ ایک شخص کی جان لے رہے ہیں جو اربوں روپے میں بھی جو واپس نہیں آ سکتی۔ تو بالکل ایک نظام صحیح بنائیں، آپس میں جو ہے کوآرڈینیشن کریں۔ سگنل آپ جو ہے آپ 400 سگنل بنائیں گے، اس پہ کہ 400 سال لگیں گے، آپ اس کو ودن اے منتھ، ہر چیز ہو سکتی ہے، ودن اے منتھ جو ہے 400 سگنل لگے، جہاں بھی سگنل لگائیں آپ وہ لگائیں، وہ رکھیں۔ اور ٹریفک کے جو اب جہاں سگنل نہیں ہے تو وہاں آپ جو ٹریفک کی نفری بڑھائیں، تاکہ ٹریفک پہ لوگ کنٹرول کریں۔ ڈبل پارکنگ پہ آپ کو سسٹم ایسا کریں، جو صوبائی اپنا شہری حکومتیں ہیں جیسے ٹاؤن ہیں، اور یہ اپنا
یو سیز وغیرہ، ان سے مل کے آپ سسٹم ایسا کریں کہ دکانداروں کو سمجھائیں، ان کی یونینز کو بنائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ اپنے کچھ سسٹم ایسا کریں کہ یہاں پہ پارکنگ نہ ہو۔ اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے، کے ایم سی کی طرف سے، میئر کی طرف سے جو ہے پارکنگ فیس ختم کی جاتی ہے۔ اب کچھ مافیاز آ گئے ہیں، نہ ان کی کوئی یونیفارم ہے، نہ ان کے پاس رسید ہے، کوئی 30 لے رہا ہے، کوئی 50 لے رہا ہے، اور یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ان کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ جو ٹریفک کے وہ خونخوار درندے آتے ہیں نا، غیر قانونی، اٹھا کے گاڑی اٹھائی اور اپنا ڈالی، اور وہاں جا کے مختلف پولیس اسٹیشن جو ہے وہ آرام باغ چوکی ہو یا پریڈی تھانے کے پاس ہو، بہت ساری ایسی جگہ وہاں لے جاتے ہیں، جا کے وہ پھر لوٹتے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک یہ سارے کام تو کر رہے ہیں، مگر ادھر بھی دیکھیں، اور آپ نے سب سے پہلے ٹریفک مینجمنٹ بنائیں۔ ٹریفک کو مینیج کریں گے تو پھر یہ سارے نہ ڈبل پارکنگ ہوگی، اور نہ رانگ سائڈ ہوگی، یا نہ کچھ ہوگا۔ اور پھر یہ ڈرون وغیرہ بس آپ نے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ نظام کر دیا، ٹھوک دیا، کر دیا، مگر پہلے دیکھیں عوام جو ہوتی ہے، حکومتیں ہوتی ہیں، وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ آئے، آپ نے اعلان کر دیا چھٹی ہے، بس چھٹی۔ ہر جگہ پوری کراچی میں وزٹ کریں، صبح سے نکلیں رات تک جائیں، اپنے آفیسرز کو بھیجیں، وہاں دیکھیں، سروے کریں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی کمی ہے، کیسے ٹریفک مینیج ہوگا۔ اس طرح کے کام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بس آپ نے ڈرون سے جی چالان کر دیا، وہ اس سے جوڑ دیا، یہ ہو گیا، پبلک کو اور آپ پریشان کر رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا، پھر ایک آگے جا کے پھر پبلک تنگ آ جائے گی، پھر ایک مظاہرے، اور پھر یہ اور وہ، پھر خانہ جنگی کی طرف جو ہے معاملہ چلا جائے گا۔ تو یہ ہماری تجاویز ہیں کہ ٹریفک سگنلز کو فوری ودن اے منتھ ان کو ٹھیک کریں۔ 1 مہینے کا پیریڈ بہت ہوتا ہے۔ جو بھی کمپنی ان کی سیمنز یا جو بھی اس کو پہلے بناتی تھی، ان کو آپ یہ کانٹریکٹ دیں، فوری اس پہ کریں، اسپیشل فنڈز ان کو دیں، اور فوری جو ہے پہلے سگنل بنائیں، سارے سگنل، روڈز وغیرہ۔ روڈ جو ہے وہ اپنا ایمرجنسی لیول پہ ان کو جو ہے ہنگامی بنیادوں پر روڈ بنایا جائے، گڑھے وڑے جائیں وہ بنایا جائے، سارے پہلے نظام ٹھیک کریں، پھر یہ ساری چیز کریں، اور جرمانوں پہ کچھ نظر ثانی کریں۔ موٹر سائیکلسٹ کو 1000 سے زیادہ اوپر نہ جانے دیں، بہت زیادہ بھی خلاف ورزی ہے، 100 سے شروع کریں، 1000 تو۔ اور کار والے جو ہیں وہ ان کو کم سے کم جو ہے وہ چھوٹی کاریں ہیں، کم سے کم ان کو اس کی بھی کیٹیگری رکھیں کہ کم سے کم 5000 سے آگے نہ جائیں۔ بڑی ان پہ کریں، آپ ڈمپر ہے، آئٹا، ان پہ کریں، ان کو کچھ کو مافیاز ہیں، وہ تو باز آئیں گے نہیں، نہ ان میں کوئی ٹریکر ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ آج ایک بہت اہم ویڈیو تھی اس پہ کہ یہ جو رانگ سائڈ اور ڈبل پارکنگ اور ڈرون کیمرہ اور اس پہ یہ سب سلسلے کے بارے میں تھی۔ ہم نے کہا یہ ویڈیو ہم کر دیں، عوام کے مفاد کی بات ہے، اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پہ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کسی اہم ویڈیو پہ، عوامی مسائل پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آخر میں حسب معمول آپ سے گزارش کریں گے اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔